الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اساس الصرف کے لیکچرز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ اور فعل ماضی معروف بفتح العین کی گردان سے متعلق سماعت کیا تھا۔ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ فا اور لام کلمے پر فتح یعنی زبر اور عین کلمے پر کبھی زبر کبھی زیر اور کبھی پیش لگانے سے فعل ماضی معروف بنتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے فعل ماضی معروف بفتح العین یعنی عین کلمے پر فتح کے ساتھ گردان پڑھی تھی، جس میں ہم نے ضربہ کی گردان کو مکمل پڑھا تھا اور اس کو سیکھا تھا، اور مزید اس وزن پر ہم نے تمارین کو بھی حل کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان کو پڑھیں گے، یعنی عین کلمے پر کسرہ لگائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ 7واں سبق فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان۔ سمع، آپ دیکھیں 3 حرف ہیں، سین یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، میم عین کلمے کے مقابلے میں ہے، اور عین جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے۔ سمع بر وزن فعیلا۔ اب اس میں جو میم ہے یعنی عین کلمہ ہے اس پہ زیر ہے، تو یہ کہلائے گا فعل ماضی معروف بکسر العین، ٹھیک ہے۔ سمع یعنی اس کا مقصد ہے سننا، سمع مقصد سنا اس ایک مرد نے۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب اور گردان کا یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف ہوتے ہیں اور کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ صرف 3 حرف ہوتے ہیں۔ تو سمع سنا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ سمع سنا ان 2 مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ اس میں جو آخر میں الف آ رہا ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، اور یہ الف جو ہے تثنیہ مذکر غائب کے صیغے میں آتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے پہچاننا ہے۔ اسی طریقے سے سمعوا سنا ان سب مردوں نے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں واو آتا ہے، اور ساتھ اس طرح اگر الف ہو، کوئی سا بھی صیغہ آپ قرآن پاک میں یا کہیں بھی دیکھیں جس میں 3 حرف کے بعد اس طرح واو ساکن اور الف آ جائے تو یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہوتا ہے۔ چوتھا صیغہ دیکھیے سمیعت۔ اب یہ جو تا ساکن ہے، بڑی تا ہے اور اس پہ جو ساکن ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ کیا ترجمہ بنے گا؟ سنا اس ایک عورت نے۔ سمیعتا تا الف زبر تا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت ہے، سنا ان 2 عورتوں نے۔ سمعنا، اب نون زبر نا جب اس صیغے کے آخر میں آ جائے اور 3 حرف ہوں شروع میں اور آخر میں نون زبر نہ ہو تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہوتا ہے۔ کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ سنا ان سب عورتوں نے۔ اسی طرح آ جائے حاضر کے صیغے۔ سمعتا تا زبر تا، یہ تا زبر تا صیغہ واحد مذکر حاضر کی علامت ہے، ترجمہ اس کا بنے گا سنا تو ایک مرد نے۔ سمعتما، تما جو ہے یہ تثنیہ مذکر حاضر کی علامت ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا سنا تم 2 مردوں نے۔ سمعتم، تم ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے، اور اس کا ترجمہ بنے گا سنا تم سب مردوں نے۔ سمعتی تا زیر تی، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ سنا تو ایک عورت نے۔ اسی طریقے سے سمعتما، یہاں بھی تما آیا ہے۔ اب یہ جو تما ہے یہ آپ نے پچھلے سبق میں بھی سنا تھا کہ یہ 2 صیغوں میں آتا ہے۔ کون کون سے 2 صیغوں میں آتا ہے؟ یہ تثنیہ مذکر حاضر کے صیغے میں بھی آتا ہے، اور یہ تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغے میں بھی آتا ہے۔ تو ہم عبارت کے حساب سے ترجمہ کریں گے کہ اس سے ترجمہ عورتوں کا بنے گا یا اس کا ترجمہ مردوں سے متعلق بنے گا۔
تو یہاں بن رہا ہے سمعتما، سنا تم دو عورتوں نے. سمعتن، اب نون پر جو تشدید ہو اور آخر میں اس طرح زبر آئے، تن آئے، اس طرح سے آئے، تو یہ جو علامت ہے یہ سیغہ جمع مؤنث حاضری کی علامت. سنا تم سب عورتوں نے. سمعتو، تا پہ پیش آ جائے تو یہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور مذکر اور مؤنث اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بنے گا سنا میں نے، سنا میں ایک مرد نے یا سنا میں ایک عورت نے. سمعنا، نون الف زبر نا، یہ تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، مذکر اور غائب اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بنے گا سنا ہم دو یا ہم سب نے. دوبارہ سے ایک دفعہ گردان کو تھوڑا سا ترتیب سے پڑھ لیجئے. سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. عزیز طلبہ کرام، یہ جتنے بھی صیغے آئیں گے اس کا ڈیزائن صرف ایک ہی ہوگا. شروع کے جو 3 حرف ہیں اس کے اندر اعراب آگے پیچھے ہوں گے، لیکن خاص طور پہ جو فعل ماضی ہے اس میں جو شروع کے 3 حرف ہیں اس میں درمیان والے اعراب جو ہیں یہ تبدیل ہوگا. یعنی عین کلمے پر کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر آئے گا، کبھی پیش آئے گا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں عین کلمے پر زیر والی گردان. تو اس کے بعد جو ہے جیسے الف ہے تثنیہ کی، یا واو جمع کا ہے، یا تا ساکن واحد مؤنث غائب کی علامت ہے، یا تا الف زبر تا تثنیہ مؤنث کی علامت ہے، یا نون زبر نا یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے، یا تا زبر تا کی علامت، تما، تم، تی، تما، تننا، تو اور سمعنا، یہ ایک ہی طریقے سے آئیں گے. تو اس ڈیزائن کو، اس پیٹرن کو ذہن میں بٹھا لیجئے. تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں اس سبق کی تمرین کی طرف. سوال نمبر 1، در ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں. آپ نے گزشتہ درس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے یہ مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور مصدر سے کس طرح بنتا ہے کہ مصدر کے فا کلمے اور لام کلمے پر زبر لگاتے ہیں، اور عین کلمے پر کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش لگاتے ہیں. تو سوال میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مصادر سے فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان لکھیں، یعنی یہاں پر عین کلمے پر ہم نے زیر لگانا ہے. اب آپ دیکھیے، ضحکن اس کا مقصد ہے ہنسنا، معنی ہے ہنسنا. ضاد یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، ہا عین کلمے کے مقابلے میں ہے، اور کاف جو ہے لام کلمے کے مقابلے میں. تو ضحکن بر وزن فعل. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے فعل ماضی کیسے بنانا ہے؟ ہم نے ضاد اور کاف پر زبر لگانا ہے اور ہا پر ہم نے زیر لگانا. تو یہ بن جائے گا ضحیکا، ضحیکا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہنسا وہ ایک مرد، یہ پہلا صیغہ بنتا ہے واحد مذکر غائب کا، پھر اس کے بعد سارے صیغے بنتے چلے جاتے ہیں. تو ضحیکا، ضحیکا، ضحیکو، ضحیکت، ضحیکتا، ضحکنا، ضحکتا، ضحکتما، ضحکتم، ضحکتی، ضحکتما، ضحکتن، ضحکتو، ضحکنا. امید آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ پوری گردان آپ نے لکھنی ہے، یہ کون سا صیغہ ہے وہ بھی لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے. اب آئیے دوسرے لفظ کی طرف، حمدن، تعریف کرنا. اس میں حا فا کلمے کے مقابلے میں، عین میم عین کلمے کے مقابلے میں، اور دال لام کلمے کے مقابلے میں. تو حمدن بر وزن فاعلن. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ شروع کے اور آخر کے 2 لفظ حرف پر زبر دینا ہے اور میم پر زیر دینا ہے. تو یہ بن جائے گا حمیدہ، حمیدہ، حمیدہ. تو اس طرح حمیدہ، حمیدہ، حمیدو، حمیدت، حمیدتا، حمیدنا، اس طرح آپ چلتے چلے جائیں اور پوری گردان لکھیے. تعریف کرنا، اب پہلا صیغے کا ترجمہ بنے گا حمیدہ، تعریف کی اس ایک مرد نے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں علم بر وزن فعل. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر لام جو ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں، تو اس کو زیر دینا ہے اور باقی عین اور میم پر زبر دینا ہے. تو علم سے بنے گا علیمہ، 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 علیمو، علیمت. جاننا اس کا مقصد ہے، اس مصدر کا ماننا ہے، اس مصدر کا معنی ہے جاننا. تو علیمہ کا مقصد ہوا جانا اس ایک شخص نے، جانا ان 2 شخصوں نے، جانا ان سب شخصوں نے. ٹھیک ہو گیا. حسبان بر وزن فعلان. اب آپ دیکھیں فعلان کے وزن پر ہے تو فا کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہا ہے، اور عین کے مقابلے میں کیا ہے؟ سین ہے، اور لام کے مقابلے کیا ہے؟ با ہے. تو یہاں ہا اور با پر زبر
اور سین پر زیر آئے گا تو کیا بنے گا؟ حسیبہ، 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 حسیبو، حسیبت، حسیبتا، حسبنا، حسبتما، حسبتم، حسبتی، حسبتما، حسبتنا، حسبتو، حسبنا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ پوری گردان لکھیے اور اس کا ترجمہ بھی لکھیے اور سیغوں کے نام لکھیے۔ معنی ہے اس کا گمان کرنا، تو حسیبہ گمان کیا اس ایک مرد نے۔ سوال نمبر 2، در ذیل افعال سے سیغوں کی پہچان کر کے سیغے کے مطابق ترجمہ کریں۔ بخیلا، اب دیکھیں کیا اس کی پروناؤنس آ رہی ہے، سمع کی گردان کو یاد رکھیں، سمع، بخیلا، تو یہ پتہ چلا کہ پہلا سیغہ ہے اور اس کی پہچان بھی یہ ہے کہ صرف 3 حرف ہوں گے اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ سیغہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے۔ بخیلا مقصد بخل کرنا، بخل کیا اس ایک شخص نے۔ رکیبہ، اب یہ جو اس کا ڈیزائن بتا رہا ہے کہ آخر میں جو الف ہے یہ تثنیہ کی الف ہے، اور یہ تثنیہ بھی کون سا تثنیہ ہے؟ یہ تثنیہ مذکر غائب کا تثنیہ ہے۔ رکیبہ، سوار ہوئے وہ 2 مرد، ٹھیک ہے۔ حسیرت، سمیعت، ٹھیک ہے، سمیعت، حسیرت، کون سا سیغہ بن رہا ہے؟ تا ساکن ہے آخر میں، تو واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے۔ حسیرہ مانے تنگ دل ہونا، تو تنگ دل ہوئی وہ ایک عورت۔ برکتا، سمیعتا، وزن سمیعتا، اب یہ دیکھیں تا الف زبر تا، تو یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ بھی کون سی ہے؟ یہ مؤنث کی تثنیہ ہے اور غائب کی تثنیہ ہے، تو تثنیہ مؤنث غائب کا سیغہ ہے۔ برکتا، چندھیا گئیں وہ 2 عورتیں، یعنی ان کی آنکھیں بجلی سے چمک گئیں اور پلکیں ان کی جھک گئیں، چندھیا گئیں وہ 2 عورتیں۔ عجیبو، اب یہ جو سیغہ ہے واو کے اوپر ساکن اور الف اس طرح کھڑا ہونا، یہ بتاتا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ عجیبو، ٹھیک ہے، عجیبو، تو یہ جمع مذکر غائب ہے۔ تبعتم، ٹھیک ہے، تم ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے۔ تبعتم، اتباع کرنا، پیروی کرنا، ٹھیک ہے نا، تم سب مردوں نے پیروی کی۔ مرضتو، ٹھیک ہے نا، بیمار ہونا، اب تو جو ہے تاپش تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے، تو مرضتو بیمار ہوا میں، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوا۔ غضبتن، اب یہ جو تنہ ہے، سمعتن، غضبتن، تنہ جو ضمیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا سیغہ ہے۔ غضبناک ہوئی تم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ ظفرنا، نون زبر نا، اب یہ نون زبر نا کس کا علامت ہے؟ یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ ظفرنا، کامیاب ہونا، کامیاب ہوئیں وہ سب عورتیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سبق یاد ہو گیا ہوگا۔ تو عزیز طلباء کرام، آپ نے آج کے سبق میں فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان سمیعہ مکمل آپ نے پڑھی، سنی، سمجھی، اور اس کے مطابق آپ نے تمارین کو بھی حل کیا، اور 4 مصدر آپ کو دیے گئے ہیں، اس کو آپ نے لکھنا ہے اور اس کو لکھ کر اس کو پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ کوشش کریں گردانوں کو زبان پر لانے کی کوشش کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سیغے آپ کے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں گے، اور خاص طور پر جو آپ کو علامات بتائی جا رہی ہیں کہ کس سیغے کو کیسے پہچاننا ہے، تو وہ علامات کو ذہن نشین کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سبق کبھی نہیں بھولے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، دعائے خیر میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں حاضر ہونا، سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔